انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اب یہ ذرا اہل ایمان کی جو 4 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں نا یہاں پہ، یہ ایک سانچہ ہے، ایک کرائٹیریا ہے، اس میں اپنے آپ کو ہم نے رکھ کے چیک کرنا ہے کیا ہمارے اوپر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی کوئی وعید سنتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنتے ہیں، یا کسی معاملے میں اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو وہ اس کو سیریس لیتے ہیں، رسپانس کرتے ہیں، اور اندر سے مانتے ہیں کہ مجھے تو اب یہ کرنا ہے، ادروائز میری کوئی بچت نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن سے ہی ایمان بڑھتا ہے۔ ظاہر ہے قرآن میں جب آپ کو آخرت کی خوشخبریاں سنائی جائیں گی نیک اعمال کرنے کے سبب، تو ڈھارس بندے گی کہ جس خدا سے میں بن دیکھے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہوں اور اس کی مرضی کا ہر موقع پر خیال رکھتا ہوں، اس نے مجھے یہ نعمتیں دینی ہیں، تو ایمان بڑھتا ہے۔ اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی چیز کو محدثین نے باقاعدہ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ ویسے تو بخاری و مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی ایک پرانے اسلاف کے اندر اختلاف رہا کہ ایمان کا حصہ ہیں اعمال یا نہیں۔ تو جو محدثین کی رائے ہے، جو قرآن و سنت سے سپورٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ اعمال سے ایمان بڑھتا ہے۔ جب اعمال سے ایمان بڑھتا ہے اور اعمال چھوڑنے سے کم ہوتا ہے تو اعمال ایمان کا حصہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے، تو نماز تو ایک عمل ہے نا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو بیسیکلی یہ ایک عمل کا نام ہے نا۔ انصار مدینہ کے بارے میں بھی سیم حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ بخاری میں حدیث ہے حیا ایمان سے ہے، تو ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، حیا ان میں سے ایک ہے۔ تم میں سے مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی ویسا ہی پسند کرے، بخاری مسلم کی حدیث۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، پریکٹیکل اعمال سے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ زبانی کلامی نہیں، اندر سے بھی آپ مانتے ہو۔ اور عمل بالجوارح، اور پریکٹیکلی اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اعضاء کے ذریعے نیک اعمال کرنا، یہ اس کا حصہ ہے۔ 2 چیزیں نہیں ہیں صرف، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ فقہ حنفی میں تو بس 2 چیزیں ہی پڑھائی جاتی ہیں، عمل بالجوارح نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھ لیں اس معاملے میں آپ کو کمزوری بھی نظر آئے گی۔ تو محدثین اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے، ایمان فکس نہیں ہے۔ یہ جہمیہ کا نظریہ ہے، مرجیہ کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو خیر ڈیٹم لیول کا ایمان ہے نا، اللہ، رسول، آخرت، انبیاء، کتابوں کو ماننا، وہ تو ایک سمجھ لیں ایک بنیاد ہے۔ اس کے بعد جو جتنا عمل کرے گا اس کا ایمان بڑھے گا، اور انسان کو فیل ہوتا ہے جب آپ نیکیوں میں استقامت اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ایمان کی لذت ملتی ہے، اور جس کا سب سے بڑا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو دیکھ لیں آپ گناہوں سے کتنا بچتے ہیں۔ اگر آپ گناہوں سے نہیں بچ رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان جو ہے نا بس وہ ایک روایتی قسم کا ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے نا تو یہ ہے اصل ایمان کی نشانی۔ امام غزالی نے بڑی
ٹیکنیکل گفتگو اس حوالے سے کیمیائے سعادت میں اور مکاشفۃ القلوب اور منہاج العابدین میں کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ، اور یہ لاجیکل بھی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا آپ سمجھ لیں، یہ نچوڑ ہے. وہ کہتے ہیں نیک اعمال پہ استقامت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے ادر دین فرائض کے. یہ وہ نفلی باتوں کی بات کر رہے ہیں. فرض تو کرنا ہے، اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں نا. 5 وقت نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، حج، اس کے علاوہ جو نیک اعمال ہیں، مثلا تہجد کی نماز، اشراق، اتنی دفعہ درود شریف پڑھنا، اتنی تسبیحات کرنا، اتنا قرآن روزانہ تلاوت کرنا، یہ جو اضافی نفلی باتیں ہیں، امام غزالی کہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں کہ نہیں. اور پھر انہوں نے اس کی مثال دی کہ ایک تالاب ہے جس میں آپ نے صاف پانی جمع کیا ہوا ہے، لیکن مسلسل گندگی کا نالا اس میں آ کے گر رہا ہے، تو وہ صاف اعمال آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں جو آلودہ ہوئے ہوئے ہیں. ویسے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو گناہ کبیر ہیں تو نیکیوں سے تو معاف نہیں ہوتے. وہ تو اس بڑی لیول کی چیز ہے کہ آپ جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، بڑے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے. اور ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ جتنے گناہ ہمارے علم میں ہیں وہ سارے بڑے ہیں. غیبت، جھوٹ، چغلی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، زنا، جادو، ماں باپ کی نافرمانی، قتل ناحق، جتنے گناہ آپ کو پتہ ہے نا، جن کو آپ گناہ کے طور پہ جانتے ہیں، آپ کو اکٹھی لسٹ مشکات کی پہلی جلد کے اندر گناہ کبیرہ کے بیان میں مل جائے گی. وہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں، اور وہ اتنے وزنی ہیں کہ وہ نیکیوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتے جب تک کہ کامل توبہ نہ کی جائے. کامل توبہ ہی کا تو نام ہے استقامت، گناہوں سے بچنا. نیکیاں کرنا بڑا آسان ہے. آپ دیکھیں لوگ کتنی کتنی نیکیاں کر جاتے ہیں، ایک گناہ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ ان سے دیکھیں، وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ کہیں گے ہماری کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی ہے، لیکن ان سے پوچھیں گے جو کاروبار میں آپ حرام خوری اور ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اصل میں اس کا امتحان وہی تھا، اس میں وہ ناکام ہو گیا. کیونکہ گناہ سے بچنا مشکل ہے. یہ جو آج کل کا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشیات میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دین سکھا رہے. کس منہ سے دین سکھا رہے ہو یار؟ وہ ان کو کیا دین سکھانا ہے؟ بے دینی پوری قوم کو سکھا رہے ہو. اس طریقے سے جو معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ وہ گناہ جن سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے. انہوں نے دنیا داری بھی اپنی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور نمازیں روزے بھی اسی طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں. اگر نماز اور روزے نے آپ کو گناہوں سے ہی نہیں روکا ہوا، تو بخاری مسلم کی جو حدیث ہے کہ جس کا روزہ اس کو گناہوں سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کئی فلمی ایکٹر دیکھیں گے کیسی کیسی بیہودہ فلموں میں کام کرنے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں تہجد کبھی ہماری قضا نہیں ہوئی ہے. ان سے پوچھیں کہ اب یہ وہی تہجد ہے کہ نفلی عبادت تو ہے لیکن گناہ اپنی اسی طریقے سے پیرلل میں چل رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ زندگی بڑے مزے کی ہے کہ دنیا میں بھی آپ مکمل عیاشی کریں اور ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہیں. اصل کام ہی جو ہے نا وہ گناہ کو چھوڑنا ہے. یہ مشکل کام ہے. اس کے لیے قرآن کو بار بار پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، خوف خدا پیدا ہو اور یہ کیفیت ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اہل ایمان تو وہ ہیں جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے نا، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ تو سب سے مشکل چیز ہے. ہر معاملے میں وہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. توکل سے مراد یہ کہ اپنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھتے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، بلکہ وہ کہیں کہ یہ ہم نے اپنی ایفرٹ پٹ کی، اب اللہ کی مرضی.
جو سیدنا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، کہ پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد بھی رزلٹ خلاف نکل آئے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے، چاہے وہ چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا رہی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے، ظاہر ہے آزمانا تو ہے اللہ نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، خالی نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کی ہوئی ہے، جیسے وضو قائم، مسلسل نماز مسلسل قائم۔ مسجد میں تو نماز صرف ادا ہو رہی ہوتی ہے، قائم ہر وقت رہنی چاہیے، یعنی نماز میں جو اللہ سے عہد کیا ہے وہ بعد میں قائم رہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی دربار پہ پہنچ گئے مانگنے کے لیے، ابھی تو آپ عہد کر کے آئے تھے نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکلتے ہی عہد توڑ دیا۔ نماز میں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اپنا شو کر کے آئے، اور باہر نکلتے ہی آپ نے کاروبار میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی، حقوق العباد میں گھپلا کرنا شروع کر دیا، تو کیا پھر اس پہ عمل کیا؟ تو یہ نماز قائم کرنا یہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی دیا اللہ نے ہوا ہے۔ اللہ اپنا دیا ہوا مال جب اسی کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو اسے مال دیا تھا اس نے میری راہ میں خرچ کیا، حالانکہ یہ کوئی کمال تو نہیں ہونا چاہیے، دیے اس نے تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی اس لیول کی ہے کہ سورہ البقرہ میں تو اللہ نے کہا کہ یہ قرض حسنہ ہے مجھ پر، دیا اس نے ہے۔ جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم نے میری راہ میں خرچ کیا یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے، اور اس قرض کا بدلہ میں آخرت میں 700 گنا بلکہ بعض کے لیے اس سے بھی بڑھ کر لوٹاؤں گا۔ اتنا کوئی قدر کرنے والا ہے کہ دیا ہوا اس کا اسی کو لوٹایا جائے، جس سے لے کے اسے لوٹایا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بس یہ جو تو نے مجھے واپس کیا نا میرا دیا ہوا مال، یہ گویا میرے ذمہ قرض ہوا، میں تمہیں واپس کروں گا، اور اتنا نہیں 700 گنا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے، آخرت میں ملے گا کسی بھی شخص کے اخلاص کے مطابق۔ تو یہ اللہ ہی کی قدر دانی ہے، اللہ ہی اس طرح کا قدر فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔